Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. FM 102.2 Voice of Rifa International University अज़्म पाकिस्तान edu.tv.hec प्रोग्राम कलाम में मैं हूँ आपकी मेज़बान वजीहा तारिक। आज हमारे इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरशाद अहमद कलीमी। मैं इनका मुख्तसर सा तारुफ कराती चलूँ। मिस्टर इरशाद अहमद कलीमी फॉर्मर डिप्टी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1984 में सिविल सर्विस में किया। He was served in the Ministry of Finance, Ministry of Economic Affairs, Ministry of Petroleum and National Resources, Ministry of Law, Ministry of Parliamentary Affairs, and in Ministry of Railways. He has remained Governor SAARC Energy Development Board and hosted various joint governmental and joint ministerial meetings with 47 countries. He has done project loan negotiation with many IFLs and their portfolio monitoring in Pakistan. He is visiting faculty in Rifa University, Islamabad, Pakistan, and teach the subject of crisis communication to master class. He has authored 2 books which are in the final stage of publishing: Obor and Central Asian Sociopolitics. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ahli baytihi wa sahbihi ajma'in. ناظرین و سامعین کرام، رمضان کی مبارک ساتوں ایام اور روز و شب کے جتنے بھی مواقع اب ہمیں باقی نصیب ہیں، یعنی 21 رمضان، اس میں ہم کوشش کریں گے ان لوگوں پر گفتگو کرنے کی جنہوں نے یا تو صحابہ الزام سے فیض پایا، یعنی تابعین پر، یا پھر ان لوگوں سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے تابعین سے فیض پایا، یعنی تبع تابعین سے، اور صلح امت، اپنے اسلاف اور وہ لوگ جن کی راہ گزر ایک کہکشاں ہے۔ آج جن پر ہمیں گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوگا تو منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ اونٹ ہے، اونٹ پر انہیں الٹا لٹایا گیا ہے، قمیض اتاری ہوئی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور جس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں وہ کہتے جاتے ہیں جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور یہ کہتا ہوں دور ہے دنیا کے سب سے بڑے حکمران ہارون رشید کا بیٹا، جس کو مخصوص معنوں میں اپنے باپ سے بھی بڑا حکمران کہا جاتا ہے۔ امام کی نسبت کوڑوں سے اتنی مستقل ہو گئی جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ نام جو سیرت صحابہ اور سیرت تابعین کا طریقہ اور فارمیٹ ہے، ہم اسی طریقے پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمیں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی حضرت امام مالک بن انس بن مالک بن حضرت ابو عامر رسبہی رضی اللہ عنہم پر، جو امام مدینہ ہیں۔ خاندان
ایام جاہلیہ یعنی اسلام کے نزول علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، جسے ایام جاہلیت کہتے ہیں، ایام جاہلیت میں بھی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا خاندان اس دور میں بھی معزز تھا اور بعد میں بھی معزز رہا. تو گفتگو امام مدینہ امام مالک علیہ الرحمہ پر ہے، جن کا خاندان پہلے یمن میں رہا، پھر یمن سے مدینہ منورہ منتقل ہو گیا، اور والد محترم کے والد یعنی حضرت انس کے والد حضرت ابو عامر اصبہی، اصبہ قبیلہ تھا تو اصبہی کہلاتے تھے، رضی اللہ عنہم ایمان لے آئے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابی ٹھہرے. اس کے تمام جنگوں میں شریک رہے. امام مالک انہی کے پوتے ہیں. اور برکت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو صحابہ علم کا مخزن اور خزانہ اور خزینہ اور گنج کہلاتے تھے، ان میں چند ہی تو لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث دونوں میں، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا جو گھر تھا. اب دیکھیے نسبتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، اور خوش عقیدگی ایک بہت عجیب چیز ہے. استادوں کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ابو جہل کے سینے پر عبداللہ ابن مسعود چڑھے ہیں گردن کاٹنے کے لیے، تو ابو جہل نے جو کچھ بھی کہا کہ اے چرواہے تو بڑی کٹھن گھاٹی پہ چڑھ گیا ہے. تو یہ وہی امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا گھر ہے جو امام مالک کا گھر تھا. اسی گھر میں امام مالک علیہ الرحمہ بھی رہا کرتے. اور اگر میں ترتیب قائم کرنا چاہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے سب سے پہلے بعد جو چاروں امامین ہیں، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل، ان میں ترتیب یوں ہے کہ امام اعظم سن 80 ہجری یعنی 699 عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفٹر 67 ایئرس، ان کے 13 سال بعد حضرت امام مالک پیدا ہوئے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 79 ایئرس کے بعد سن 711 یعنی 93 ہجری میں. ان کے بعد سن 150 ہجری یعنی 767 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 135 سال بعد امام شافعی پیدا ہوئے، اور ان کے بعد آخری امام حضرت امام احمد بن حنبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 148 سال بعد یعنی سن 150 ہجری یعنی 767 عیسوی میں پیدا ہوئے. اس طرح سے اگر ہم تقدیم قائم کریں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا دور پہلے ہے، لیکن جو درجہ امام مالک کو حاصل ہے اس لحاظ سے، اور جو میرا دلی جھکاؤ ہے وہ حضرت امام مالک امام مدینہ کی طرف ہے. اس وجہ سے بھی کچھ دل کی بھی باعثنس، دل کا تعصب کہہ لیجئے، امام مدینہ کی طرف زیادہ ہے. اور پھر کچھ یوں بھی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ خود امام مالک کی مجلس درس میں اس طرح بیٹھتے کہ سر سرنگوں ہوتا اور آواز بند ہوتی. تو اس وجہ سے مناسب یہ سمجھا کہ امام مالک علیہ الرحمہ کا ذکر پہلے کیا جائے، جو امام مدینہ کہلاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، جن سے 8,500 احادیث روایت ہیں، اور ترمذی کی روایت یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور امام عینیہ امام حدیث امیر المومنین فی الحدیث نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے
اس کا مصداق امام مالک کو ٹھہرایا، جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً عرض کیا، جس کا مفہوم یہ ہے او کما قال کہ لوگ علم کے لیے سفر کریں گے، ان کو سب سے زیادہ علم، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جس سے ملے گا وہ مدینہ میں ہوگا، مدینہ کا عالم ہوگا۔ امام عینیہ مشہور نام ہے محدثین میں، امراء المومنین فی الحدیث میں، وہ اس حدیث مبارک کا مصداق امام مالک کو قرار دیتے ہیں، اور ایک خواب میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلیے میں یہیں عرض کر دوں کہ روایت ہے کہ امام مالک تشریف فرما تھے، تو کسی نے آ کر انہیں ایک پرچہ دیا، امام مالک نے وہ پرچہ اپنی مصلے کے نیچے رکھ لیا اور پھر انہیں پڑھنے کے لیے دیا، اور جب انہوں نے پڑھا تو اس میں کیا لکھا تھا، اور کہنے والے کون ہیں؟ امام ابن کثیر، جو قاری مدینہ کہلاتے تھے، انہوں نے پرچے پر یہ خواب لکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں اور ان سے کچھ طلب فرما رہے ہیں، تو رسالت مآب کے الفاظ مبارکہ تھے کہ میں نے اپنے اس ممبر کے نیچے او کما قال ایک خزانہ دفن کر دیا ہے، اس کو تقسیم کریں گے مالک، تو تم لوگ جا کے مالک سے لے لو۔ تو جب لوگ پلٹے ہیں آپس میں یہ کہتے ہوئے کہ مالک تقسیم بھی کریں گے یا نہیں، اتنا بڑا خزانہ، تو دوسرے نے کہا جو مالک کو حکم دیا گیا ہے وہ پورا ہوگا، اور امام مالک اس پرچے کو پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ تو ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں انہیں روتا ہی چھوڑایا۔ ایک حدیث کا مصداق امام عینیہ نے امام مالک کو قرار دیا، اور یہ خواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں بنفس نفیس شہزادہ کائنات رسالت مآب رسالت پناہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام مالک کی تقسیم کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ تقسیم فرمائیں گے اس خزانے کو جو ممبر نیچے کے نیچے رسول کریم نے خود دفن فرمایا ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، امام مدینہ کا تعارف کئی دن چاہیے، یہ 10 منٹ کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ امام کے تعارف کا تے بھی ادا کیا جا سکے۔ امام مدینہ ہیں، مصداق رسول ہیں، مصداق حدیث رسول ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم غالباً یہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، مفہوم او کما قال یہ ہے کہ دیتے وہ ہیں، علم کے بارے میں فرمایا دیتے وہ ہیں، تقسیم میں کرتا ہوں، او کما قال۔ تو ابو القندہ ہیں، وہ اپنے بعد تقسیم کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ امام مدینہ امام مالک۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ پر گفتگو اسی تعارف سے کہ دیگر امراء المومنین فی الحدیث نے ان کے بارے میں کیا کہا، امام مدینہ کا کس طرح سے ادب کرتے تھے، امام حدیث مبارکہ کا کس طرح سے ادب کرتے تھے، اور امام کی کتاب اور ان کا وفات جو سیرت صحابہ اور سیرت تابعین کا پکا فارمیٹ یہی ہے۔ سو ہم اس پر اگلی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مع السلامہ۔ آپ سن رہے تھے FM 102.2 سے پروگرام کلام، جس میں ہمارے مہمان مسٹر ارشاد احمد کلیمی صاحب موجود تھے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان وجیہ طارق کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ کل ہم اسی موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 102.2 ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی اور عزم پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہراشا۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے آپ کا سب سے بڑا سرمایہ، جو کہ مصنف محمد یوسف اصلاحی کی کتاب شعور حیات سے لیا گیا ہے۔ ہندوستان کے مایہ ناز محدث حضرت مولانا انور کاشمیری کے ایک شاگرد مولانا علی احمد تھے۔ مولانا علی احمد بھی حدیث پر اچھی نظر رکھتے تھے۔ آپ نہایت ہی معمولی اور کمزور حسبے کے مالک تھے۔ چھوٹا سا قد، سیاہی مائل رنگ، معمولی ناک نقشہ، کمزور و ناتواں، بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی۔ ایک دن دوران حدیث بڑے تاثر کے ساتھ مزے لے کر اپنا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ میں اعظم گڑھ میں مقیم تھا۔ عصر کی نماز پابندی سے شہر کی جامع مسجد میں پڑھتا تھا۔ نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلتا تو مسجد کی سیڑھیوں پر ایک نوجوان کھڑا ملتا۔ میں بے اختیار چند لمحے اس کو دیکھنے کے لیے رک جاتا اور انتہائی رشک کے ساتھ اس کو دیکھتا رہتا۔ نوجوان واقعی قدرت کا شاہکار تھا۔ بلند و بالا قد، متناسب اعصا، سرخ و سفید کھلتا ہوا رنگ، دلکش ناک کو نقشہ، بہترین صحت۔ میں اسے دیکھتا تو اپنا وجود نہایت ہی حقیر معلوم ہونے لگتا اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی راہ لیتا۔ راستے میں عجیب و غریب باتیں سوچتا۔ مجھے ایسے لگتا کہ جیسا میرا دل حقیر اور معمولی حسبے پر اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ میں کوشش کر کے ان خیالات کو جھٹک دیتا، مگر دوسرے روز یہ احساسات پھر کچھ اور زیادہ قوت کے ساتھ تازہ ہو جاتے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ میں مسجد سے باہر آتا، نوجوان کھڑا ملتا اور میں اشتیاق سے اس پر نظریں جما دیتا۔ نوجوان کی شخصیت ہی بڑی دلاویز تھی، مگر اس دوران کبھی اس نوجوان نے مجھے نظر بھر کے نہ دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا، نہ ہی اس نے مجھے دیکھنے کی کوشش کی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کسی خاص فکر میں ہے۔ کبھی وہ فضا میں تاکتا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، کبھی زمین پر نظریں گاڑے کھڑا ہوتا جیسے سے گہرے غم نے گھیر رکھا ہے، کبھی کسی سے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ وہ آنے جانے والوں سے بالکل ہی بے نیاز اپنی فکر میں مگن ہے۔ کافی عرصے کے بعد ایک روز میں حسب معمول مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ یکایک وہ میری طرف لپکا۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن کس قدر تیز ہو گئی، اور جب وہ میرے قریب آیا تو مجھے اپنا بھدا کمزور وجود کچھ زیادہ ہی حقیر معلوم ہونے لگا۔ نوجوان نے کسی تہمت کے بغیر بڑی عاجزی اور لجاجت سے کہا، مولانا صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کوئی دوا بتا دیجیے یا کوئی تعویذ دے دیجیے، شاید اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ میں حیرت سے اس کے یہ خلاف توقع جملہ سنتا رہا اور میرے دل نے نہایت ہی چابک دستی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ نوجوان ضرور دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مجھے دلچسپی ہوئی اور میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف سر اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا، بھائی، آپ کس کام کے لیے دعا اور تعویذ مانگ رہے ہیں؟ مولانا صاحب، میرے جسم کے ایک ایک جوڑ میں درد ہے، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ کوئی کام کر سکتا ہوں۔ برسوں سے علاج کروا رہا ہوں، سینکڑوں ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھا چکا ہوں، مگر کوئی افاقہ نہیں۔ روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، زندگی سے بیزار ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میری زندگی میں کوئی سکھ اور کوئی لذت نہیں۔ اور نوجوان کی آنکھیں بے اختیار آنسو سے چھلک پڑی، آواز بھر آئی اور کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ میں حیران اور ششدر یہ سن رہا تھا کہ کچھ دیر تو میں بت بنا کھڑا رہا، پھر اس کو کوئی جواب دیے بغیر میں وہاں سے بھاگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ میں نہایت تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا اور بے اختیار میری زبان پر شکر کے کلمات جاری تھے۔ آج مجھے اپنا مختصر سا وجود بڑا قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی تھیں اور آج اللہ کے شکر میں وہ لذت تھی جو اس سے پہلے مجھے کبھی میسر نہ ہوئی۔ تو ناظرین، آج کے شو کا اختتام میں اس بات سے کروں گی کہ مصائب اور محرومیوں پر صبر اور نعمتوں پر اللہ کا شکر مومن کی دو ایسی
تو ناظرین، آج کے موضوع کا اختتام میں اس بات سے کروں گی کہ مصائب اور محرومیوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر مومن کی دو ایسے امتیازی اوصاف ہیں جن کی بدولت مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص اپنے رزق میں برکت چاہے یا اپنی وفات کے بعد ذکر خیر چاہے تو اسے صلح رحمی کرنا چاہیے اور چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔